اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر آپ کو اپنی رحمتوں کے خاص مہینے رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے تو یاد آ جائے گا کہ کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ تھے اور اب وہ منو مٹی تلے دب چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو ایک اور رمضان کے قریب کر کے ایک اور احسان فرمایا ہے، اور اس کی عملی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی رحمتوں اور مغفرت والے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری کیجیے۔ اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اپنی زندگیوں میں موجود غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرتے ہوئے اللہ کے اس بزرگی والے مہینے میں نازل ہونے والی بے حد حساب رحمت اور مغفرت اور جہنم سے نجات کے حصول تیاری کیجیے۔ کیا آپ نے رمضان کی تیاری شروع کر دی ہے؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے روزے میں بہت نڈال نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے رمضان کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کے لیے دو بابرکت مہینے دیے ہیں، ایک رجب کا مہینہ اور ایک شعبان کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا بے حد ہی ثواب عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھنے کا بہت ثواب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پورے ماہ روزے رکھو، شعبان میں، رجب میں آپ بے شک ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں، یا بے شک ہفتے میں 2 روزے ہی رکھ لیں۔ اس طرح آپ کی رمضان کی پریکٹس ہو جاتی ہے روزے کی۔ آپ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، رجب میں بے شک 10 روزے رکھ لیں اور 10 روزے شعبان میں رکھ لیں۔ اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے روزے رکھنے کے لیے۔ اور دوسرا، اور جو لیڈیز ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے، بہت دور سے مہمان آ رہا ہے اور سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے اور بہت خاص مہمان ہوتا ہے، آپ لوگوں کو آپ کے لیے بہت زیادہ تحفے لے کے آتا ہے، اس مہمان کی آپ کس طرح تیاری کرتے ہیں؟ اپنے گھر کے کونے کونے کو صاف کرتے ہیں، اس کے آنے کے لیے ہر چیز آپ پہلے ہی تیار کر کے رکھتی ہیں۔ اسی طرح آپ رمضان کی بھی تیاری کریں، ہر چیز کا خیال رکھیں، ہر عبادت کا، گھر کی صفائی کا، خاص طور پہ اپنے کپڑوں کا، کہ آپ نے اپنے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، نئے کپڑے، خاص طور پہ رمضان کے لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ رمضان کی تیاری کے لیے نئے کپڑے سلوایا کریں۔ ویسے تو آپ شادیوں پہ، فنکشنوں پہ تو کپڑے سلواتے ہیں، آپ رمضان کے لیے بھی خاص کپڑے سلوایا کریں۔ اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ کم سے کم جو آپ کے گھر میں سب سے اچھے کپڑے ہیں آپ انہیں کو فریش کر کے اور انہیں کو ریڈی کر کے رمضان سے پہلے ہی رکھا کریں۔ خاص طور پہ عورتوں کے پاس تو جو فریش کپڑے ہوتے ہیں، جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میرے بہت ہی زبردست کپڑے ہیں، کسی فنکشن میں پہنوں گی یا کہیں آنے جانے کے لیے رکھے ہیں، وہ کپڑے نکالیں اور رمضان میں اس کو پہنیں، کیونکہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بابرکت مہینے میں اسے پہننے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کہ بندہ میرے پاس تیار ہو کر آیا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، جیسے جب ہم فوت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے پاس بلایا ہے کہ اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے صاف ستھرا، نیٹ کلین۔ اللہ تعالیٰ نے کلر بھی کتنا پیارا چوز کیا ہے کہ سفید کلر، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی کلر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس بلانے کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ اس بندے کو، بے شک وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے، اس بندے کو میرے پاس اس طریقے سے لے کے آؤ، اس طریقے سے سجا کے لے کے آؤ۔ تو ہمیں زندگی میں بھی اللہ کے پاس جب بھی ہم جائیں تو ہم اللہ کے پاس سج سنور کے جائیں۔ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم فیشن کرتی ہیں، یہ چیز ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم نے اللہ کے پاس بالکل تیاری کے ساتھ جانا ہے، خوشبو لگا کے جانا ہے، ہلکا پھلکا اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں خوبصورت لگوں، ہلکا پھلکا آپ کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے پاس جا رہی ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو رہی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل نہیں جھجکنا، اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ یہ صاف ستھرائی
اور ख़ास طور पे आपने रोज़े रखना शुरू कर देने हैं, क्योंकि रजब में भी हमने रोज़े रखे हैं और इंशाल्लाह ताला शबान में भी रोज़े रखेंगे। और आपने साथ साथ नफली बातें भी शुरू कर देनी हैं और कोशिश करें कि आप गुनाह छोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि गुनाह छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें रमज़ान में उसकी प्रैक्टिस होगी और फिर ही हम रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे, अल्लाह ताला की रहमतें हासिल कर सकेंगे। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।